السلام علیکم ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم عمران خان کے انٹرویو میں ان کے 3 گناہ جو انہوں نے اپنے زبانی بیان کیے، ان کو قبول کیا، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ پہلا یہ کہ انہوں نے کہا، جب اینکر پرسن نے ان سے سوال کیا کہ عثمان بزدار ابھی بھی کیا اپنے رشتہ داروں کو نواز رہے ہیں۔ دوسرا جو انہوں نے غلطی کی وہ یہ کہ وہ دوسروں پر الزامات لگاتے ہیں غداری کا، لیکن ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ اور تیسری اہم بات جو انہوں نے خود اپنے منہ سے کہی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ وہ خود اپنے رشتہ داروں کو بھی نوازتے ہیں۔ مزید تفصیلات جاننے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ انفارمیشن آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے۔ تو پہلے بات کرتے ہیں عثمان بزدار کے بارے میں کہ عثمان بزدار جب اینکر پرسن نے سوال کیا عمران خان سے کہ اینکر کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے بارے میں رپورٹ آئی ہے کہ ابھی تک اپنے رشتہ داروں کو نواز رہے ہیں، ان کو نوکریاں دے رہے ہیں، اہم عہدوں سے نواز رہے ہیں، جس پر عمران خان نے جواب دیا کہ ایسا کرنا پڑتا ہے، اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے رشتہ داروں یا دوسروں کو نوازنا پڑتا ہے، ہر کوئی کرتا ہے۔ لیکن آپ کو بتاتے چلے کہ عمران خان کنٹینر پر بیٹھ کر کہا کرتے تھے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اپنے رشتہ داروں کو نوازتی ہے، ہر عہدے پر اپنی مرضی کے بندے تعینات کرتی ہے۔ لیکن اب جب بات ان پر آئی تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرنا پڑتا ہے، یہ ضروری ہے۔ جب ان پر بات آئی تو انہوں نے کہا کہ یہ ضروری ہے، لیکن جب ان کی باری آتی ہے تو وہ اپنا بیان تبدیل کر لیتے ہیں۔ یہی بات ہے کہ وہ اپوزیشن کے لیے کچھ اور رویہ اختیار کرتے ہیں اور اپنی پارٹی کے لیے کچھ اور۔ یہ ان کا دوہرا قانون ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن 1 روپے کی بھی کرپشن نہ کرے، لیکن ہماری پارٹی جتنی مرضی روپے کی کرپشن کرے اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں پوچھے گا، کوئی سوال نہ کرے۔ یہ بہت دوہرا معیار ہے جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کی قدر میں کمی آتی جا رہی ہے، لوگ انہیں ناپسند کرنا شروع کر رہے ہیں۔ دوسری اہم بات کہ عمران خان نے اپنے منہ سے خود تسلیم کیا کہ میرے بہنوئی نے مجھے فون کیا کہ میرے ایک پلاٹ پر قبضہ مافیا نے قبضہ کیا ہوا ہے، جس پر عمران خان نے کہا کہ میں نے وہ قبضہ چھڑوا کر اسے دیا، جس کی آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا کام جو کہ وزیر اعظم کو خود کرنا پڑا کہ ایک قبضہ مافیا ایک پلاٹ قبضے سے چھڑوانے کے لیے وزیر اعظم کو خود اس معاملے میں گھسنا پڑا۔ آپ کو بتاتے چلے یہ وزیر اعظم کی حیثیت کے مطابق کام نہیں تھا، یہ پاکستان ان کی منہ سے اپنی ہی وکٹ آؤٹ کرنے والی بات ہے، اپنے وکٹ کو خود ہی بلہ انہوں نے مار لیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی بھی جگہ زمین یا پلاٹ پر قبضہ ہو جاتا ہے تو دونوں گروہ جن کے مابین تنازع ہوتا ہے، دونوں سے جا کر آپ پوچھیں تو دونوں یہی بات کہتے ہیں کہ دوسروں نے ہماری زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ اب عمران خان کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ جا کے اس کو قبضہ مافیا کے ساتھ جا کے لڑے اور انہیں لے کے دے، جبکہ عدالت کا کوئی فیصلہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ عدالت کے فیصلے کے بغیر عمران خان اس بات کا فیصلہ کرنے کے حقدار نہیں، نہ عمران خان اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ کس کا ہے، کس نے دیا، جب تک کہ عدالت دونوں فریقین کو سن کر فیصلہ نہیں کر دیتی۔ اگر آپ کو بتاتے چلے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف 2 سال گزرنے کے بعد اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اتنی ہی کمزور ہے جو خود پرائم منسٹر کی فیملی کو محفوظ نہیں ہے تو دوسرے لوگ محفوظ کیا ہوں گے؟ نہ یہ چھوٹے سے کام کے لیے پرائم منسٹر خود اس معاملے میں کودے، جس کی وجہ سے یہ معاملہ حل ہوا، لیکن حل نہیں ہوا، یہ ایک طرفہ فیصلہ تھا، ایک طرفہ فیصلہ کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے ایس پی او کو بھی تبدیل کر دیا، جو کہ وہ ایس پی او جو کہ لاہور موٹر وے پر زیادتی کیس میں، اور جس نے کہا تھا کہ عورت 12 بجے کے بعد گھر سے کیوں نکلی، میڈیا پر اور سیاستدانوں نے حتیٰ کہ ان کی پاکستان تحریک انصاف کو خود رہنماؤں نے اس کی مذمت کی اور انہیں برا بھلا بھی کہا، جس پر کافی تنازعات ہوئے۔ وہ اس لیے اب اس بات کا عمران خان نے خود تسلیم کیا کہ اسے کیوں نہیں ہٹایا جا رہا تھا، کیونکہ اس کو تبدیل کر کے لگانے والا عمران خان خود تھے۔
جب اسے تعینات کرنے کا معاملہ آیا تو آئی جی پنجاب نے بھی عمران خان صاحب کو کہا کہ اسے نہ لگائے، اس کے بارے میں فائل اچھی نہیں ہے، اس کے پچھلے کردار اچھے نہیں ہیں، جس پر عمران خان نے سب چیزوں کو اگنور کرتے ہوئے اپنے فائدے کے لیے، اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے اسے تعینات کیا۔ وزیر اعظم اسلام آباد میں بیٹھ کر لاہور کے مسائل کو دیکھ رہے ہیں، لاہور کو چلا رہے ہیں۔ اس میں بہت سے اور سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں کہ کیا عثمان بزدار سے یہ معاملہ حل نہیں ہوا کہ وہ ایک پلاٹ کا قبضہ نہیں چھڑوا سکے کسی گروہ سے، کہ اس میں پرائم منسٹر کو آنا پڑا۔ یہ قبضہ کا جو معاملہ ہے یہ تو وزیر اعلیٰ کی حیثیت کا نہیں ہے۔ اگر کوئی ایم این ایز کو کوئی بندہ کا کام ہے تو وہ چھوٹا موٹا کام ہے تو ایم این ایز کہہ دیتے ہیں یہ کام کونسلر بھی کر سکتا ہے، یہ میرے پاس کی بات نہیں ہے، آپ کونسلر سے کروا لیں، مجھے شرم آتی ہے یہ کام کرتے ہوئے۔ لیکن عمران خان کو ایسے چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہوئے کوئی شرم نہیں آتی، اور انہیں نہ ہی اس بات کا علم تھا کہ یہ ان کی حیثیت کے خلاف ہے، یہ ایک طرفہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ عمران خان یہ فیصلہ نہیں کر سکتے تھے کہ یہ پلاٹ کس کا ہے، کیا اس پر انہوں نے جو بھی کیا وہ بہت زیادہ غلط کیا، ایک طرفہ فیصلہ کیا۔ اور تیسری اہم بات جو کہ انہوں نے کہی کہ نواز شریف پر انہوں نے الزامات لگائے کہ انہیں غیر ملکی ایجنسیوں کے ساتھ، غیر ملکی عہدیداروں کے ساتھ ان کے روابط ہیں، انہیں ہر بات کا علم ہے، اور انہوں نے اپنے منہ سے یہ بھی تسلیم کیا کہ ہم اس کے بارے میں عدالت میں پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنے منہ سے یہ بات واضح کی کہ وہ ثبوت کے بغیر بات کر رہے ہیں۔ آپ کو بتاتا چلے کہ پہلے بھی کنٹینر پر کھڑے ہو کر بھی عمران خان ہر کسی پر ایسے الزامات لگاتے رہتے تھے، جب جس کے پاس نہ کوئی ثبوت نہیں ہوتا تھا وہ صرف زبانی کلامی بات کرتے ہیں۔ جب جوڈیشل کونسل بنی جس میں عمران خان نے دھاندلی کا جن حلقوں پر الزام لگایا تھا، جب اس میں انہوں نے پیش ہو کر انہیں بتایا گیا کہ اس میں اپنے دھاندلی کا ثبوت پیش کرے تو اس وقت بھی عمران خان کے پاس کچھ نہیں تھا، جس کی وجہ سے عمران خان کو بہت زیادہ تکلیف کا سامنا ہوا۔ انہوں نے یہ صرف اپنے منہ میں آنے والی باتیں جو ان کے منہ میں آتی ہے وہ باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کے پاس ثبوت کوئی نہیں ہوتا، یہ انہوں نے خود اپنے منہ سے تسلیم کیا۔ یہ بات اچھی نہیں ہے۔ کوئی بھی محب وطن پر جب غداری کا الزام لگایا جاتا ہے تو اس پر بہت بری گزرتی ہے۔ اس کے سوچیے جو بندہ 3 بار ملک کا پرائم منسٹر رہا ہو اور اس پر یہ بعد میں یہ کہہ دیا جائے کہ جس نے وہ کہتا ہے کہ میں نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا، جب اس بات کا علم ہو کہ پاکستانی پرائم منسٹر ہی اسے غدار قرار دے رہا تھا تو اس پر کیا بیت رہی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور پاکستانی حکومت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔